السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ واقعات، کہانیاں شاید ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ ایسی ہی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے پاس دولت، عزت، زمین، جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ رئیس ایک نیک اللہ والا بندہ تھا۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتا تھا۔ اور اس کا ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل برعکس تھا۔ وہ بہت گھمنڈی اور عیاشی پسند تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتا، بیٹا دنیا کی مال و دولت پر گھمنڈ مت کرو، مت بھولو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت ہمیشہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور جو چیز تیرے ساتھ جائے گی وہ تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کے بیٹے پر دنیا کا دولت، شہرت اس طرح سوار تھا، اس پر باپ کی کوئی بات کا اثر نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس شخص بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے باوجود بھی صحت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور نوبت یہاں تک آئی۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا، منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا دیا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے رئیس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے پرانے موزے مجھے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ خواہش تم ضرور پوری کرو گے۔ بیٹے نے باپ سے وعدہ لیا، باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد بیٹے نے رئیس کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہتر مولوی نماز پڑھانے آیا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو اس نے نماز پڑھانے سے صاف انکار کر دیا، اور رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کا اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ میری باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور ان کو روپے پیسے کی لالچ دی کہ آپ یہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ سب حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ رئیس نے یہ کیسی وصیت کی ہے۔ اسی حال میں رئیس کا منشی لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا اس کے بیٹے کے پاس آیا، اور وہ خط جو رئیس نے اسے دیا تھا اور کہا تھا
کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں لے جایا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ یہ خط آپ کے والد نے مجھے دیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی کہ میں یہ خط اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط کو لیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں اس شہر کا سب سے امیر ترین انسان تھا، مگر دیکھ لو آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود میں اپنے ساتھ یہ پھٹے پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے پیارے بیٹے، آج میرے ساتھ قبر میں اس کفن کی سوا کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا۔ میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ جو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے پیارے بیٹے، دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا، کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب یہ تحریر پڑھی تو زار و قدار رونے لگا۔ اس نے باپ کی لاش سے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اس کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی تمام دولت غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کی اور اپنے رہنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا گھر رکھ لیا۔ میرے محترم ساتھیوں، کچھ واقعات، کہانیاں ختم ہو جاتے ہیں مگر انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ قبر میں سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، جو چیز جاتی ہے ہمارے ساتھ قبر میں وہ ہماری اعمال ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔